جب وہ اس دنیا میں آئی نا تو اس کی خوشی کسی کو بھی بالکل بھی نہیں تھی، اور وہ ایسے حادثے کے بعد اس دنیا میں آئی تھی کہ ہر آنکھ اس کو دیکھ کر نا رو رہی تھی۔ حالانکہ وہ بچی بڑی ہی پیاری تھی، بہت ہی پیاری تھی، اور اس کا نصیب بھی اللہ پاک نے اچھا ہی لکھا تھا، لیکن اس ٹائم پر وہ دنیا میں بس نصیب بچی تھی۔ وہ اس ٹائم پر وہ اس لیے کیونکہ اس کا باپ اس دنیا میں زندہ تھا اور وہ یتیموں کی طرح اس دنیا میں آئی تھی۔ نہ اس کے آنے کا انتظار کسی کو، نہ اس کے آنے کی کوئی خوشی، اور یہاں تک کہ اس کے کوئی کپڑے وغیرہ بھی اس گھر میں نہیں بنائے گئے تھے۔ بالکل ایسی تھی کیونکہ اتنے بڑے حادثے کے بعد آئی تھی نا وہ اس دنیا میں کہ اس بات کی کسی کو بھی خوشی نہیں تھی۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور آج کی جو بالکل ریئل اسٹوری میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں نا، یہ میرے دل کے بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ میری ہے، کیونکہ فیوچر میں کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کہانی ہے نا کبھی کسی اور کے کانوں میں پہنچے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس انسان تک لازمی پہنچے اس کے اس دنیا سے جانے سے پہلے، تاکہ اس کو احساس ہونا کہ میں نے یہ کتنا بڑا گناہ کیا ہے نا، کہ اولاد کو دور کیا ہے میں نے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ بس ان تک پہنچ جائے، باقی دنیا سے مجھے کوئی بھی غرض نہیں ہے۔ اور اسپیشلی وہ باپ جو اپنی اولادوں کو، سگی اولادوں کو اس طریقے سے دودھ میں مکھی کی طرح اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دیتے ہیں اور اپنی نیو لائف، نیو اسٹوری شروع کرتے ہیں نا، تو آپ نے اس انسان کو تو چھوڑ دیا جو آپ کے ساتھ تھی، مطلب کہ آپ کی وائف، آپ نے اس کو تو چھوڑ دیا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دوسری کرنی تھی شادی، آپ نے جو بھی کرنی تھی کسی کی بھی رضا سے کرنی تھی، اپنے ماں باپ کی، اپنی کسی بھی مطلب طرح سے آپ کی پسند کی تھی، جو بھی تھا، لیکن اولاد کے معاملے میں اور بے انصافی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور پوچھے گا نا۔ پتہ ہے ایک باپ جو ہوتا ہے نا، وہ اگر اپنی اولاد کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے نا، تو وہ خلا ہے نا ہمیشہ رہ جاتی ہے، وہ پر ماں کر ہی نہیں سکتی، حالانکہ ماں اپنی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ لیکن اب میں آپ کو اس ماں کے بارے میں بتاتی ہوں جس نے اپنی زندگی ہے نا، بچے کی زندگی میں تو یہ ماں ہو یا باپ ہو، یہ کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا سوائے اسی رشتے کے، لیکن ماں جو ہے نا اس نے پوری کوشش کی۔ ایسی ماں جس کو صرف دھوکے سے نا اس کو اسی کے گھر سے نکالا گیا، اس کو اس کے والد کے عمرہ بھیج دیا گیا کہ آپ جاؤ، میں آؤں گا آپ کو لینے کے لیے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ نکال دیا، بس آپ جاؤ، میں آپ کو لینے کے لیے آؤں گا نا۔ وہ ماں جو تھی نا وہ پریگننٹ تھی، 7 مہینے پریگننٹ تھی وہ، اور نا ایک اس کی اور چھوٹی سی بیٹی تھی، پہلی بیٹی، اور وہ اپنے بابا کے ساتھ آ گئی ماں گھر پر اپنی امی کے یہاں، اور پیچھے سے 1 ہفتے کے بعد ڈیورس پیپر بھیج دیے گئے، یعنی کہ طلاق نامہ۔ اور سوچیں اس عورت پہ کیا گزری ہوگی کہ ایک چھوٹی سی بچی لے کر بیٹھی ہوئی ہے جو 1 سال کی بھی نہیں تھی نا، 1 مہینہ 2 مہینے باقی تھے اس کے سال میں بھی ہونے کے، اور ایک بچی اور آنے والی تھی اس دنیا میں اس کی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ بچی ہی آئے گی کہ بیٹا آئے گا، مگر اس گھر میں نا بیٹیاں بہت ساری تھیں، اس لیے انہیں ایک اور بیٹی نہیں چاہیے تھی، ان لوگوں نے انتظار بھی نہیں کیا، نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ، نہ کچھ بھی نہیں، انہوں نے اس بچی کے آنے سے پہلے ہی اس ماں کو گھر سے نکال دیا اور پیچھے پیچھے طلاق نامہ بھیج دیا۔ اور جس فیملی میں یہ سب ہوا نا، تو وہ اچھی خاصی فیملی تھی، تو مطلب یہ کہ اپنی بیٹی کو پھر انہوں نے انا کے خاطر، حالانکہ اس طرح سے ڈیورس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بہت سارے کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے، بہت سارے کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں بھیجا، اور 2 مہینے کے بعد وہ بچی اس دنیا میں آئی ہے۔ تو جب وہ ماں ہی اجڑ کے بیٹھی ہوئی تھی تو وہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس اس وقت، وہ سب کچھ اپنا اس گھر میں ہی ماں چھوڑ کر آئی تھی نا،
تو اسے تو خود نہیں معلوم تھا کہ مجھے دھوکے سے بھیجا جا رہا ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جو اس بچی کے ددیال والے تھے نا، ان کی کافی زیادہ بیٹیاں تھیں، مطلب کہ پھپھو بہت ساری تھیں، مطلب 5-6 بیٹیاں تھیں، اتنی ساری بیٹیاں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ہمارے بیٹے پہ اور زیادہ برڈن ہو جائے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کی اولادوں کو دور بھیج دیا جائے نا اس طرح سے۔ اور کچھ بہو سے بھی وہ کچھ زیادہ ہی جیلنس ہوتے تھے سسرال والے نا، وہ اس لیے کیونکہ یہ پڑھی لکھی بھی تھی اور سیپریٹ رہتی تھیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور گھر کو بھی اچھی طریقے سے مینیج کرتی تھیں، کسی کی ضرورت نہیں، اور بیک گراؤنڈ ان کا کافی زیادہ اچھا تھا، مطلب کہ ان کے کافی زیادہ بھائی وغیرہ تھے، 4-5 بھائی تھے اس طرح سے۔ تو انہیں نا یہ بات بری لگتی تھی کہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے، سب کچھ ہے، مطلب کہ یہ بالکل بہت اچھے سے عیش میں زندگی گزار رہی ہے، دوسرا یہ کہ اس کے ہسبینڈ کو بھی یہ پسند ہے، تو یہ بات پسند نہیں آتی تھی، تو انہوں نے اس طرح سے کہ ان کو پیچھے ہٹایا۔ پہلے تو انہوں نے اپنا گھر سیل کیا کیونکہ وہ علیحدہ رہتے تھے اور بہو علیحدہ رہتی تھی، پہلے انہوں نے اپنا گھر سیل کر کے اچانک بیٹے کے گھر پر آ گئے، بہو اور بیٹے کے گھر پر آ کر ان سے کہا کہ ہے نا ہم یہاں پر رہیں گے اور کچھ دنوں کے لیے بہو کو ہے نا ان کے اپنے گھر پر چھوڑ کر آ جاؤ، کیونکہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اتنا کام وام ظاہر ہے نہیں کر پا رہے ہیں، آرام بھی نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ سب یہاں پر آ گئے ہیں، تو ایسا کرو کہ آپ ان کو ہے نا ان کے میکے میں چھوڑ کر آ جاؤ، جب تھوڑا سا طبیعت ٹھیک ہوگی ان کی تو یہ آ جائیں گی۔ ہم کچھ کر کے انہیں بھیج دیا، اور مطلب کہ بہو کے والد کے ساتھ ہی بھیج دیا۔ اور جب وہ چھوٹی سی بچی تھی 7-8 مہینے کی، بڑی والی جو تھی نا، تو اس کو ہے نا باپ چھوڑ نہیں رہے تھے، اسے پیار کرے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ابھی رک جاؤ تھوڑی سی دیر اور پیار کر لوں، کھیل لوں، پھر لے جانا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ میرے پیرنٹس کا کیا پریشر ہے میرے اوپر، تو وہ بیٹی کو بھیجنا نہیں چاہ رہے تھے اس طرح سے نا۔ اور پھر پیچھے سے یہ کام ہوا کہ 1 ہفتے کے بعد اس طرح سے وہ بھیج دیا گیا ڈیورس پیپر۔ تو اس طرح سے ڈیورس ہوتی ہے یا نہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس باپ نے پھر رجوع بھی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہاں پہ پھر پیرنٹس جو تھے نا لڑکی کے، تو ان کے گھر سے یہ چیز منظور نہیں ہوئی کہ ہاں بھیج دیں، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اتنے سارے بھائی ہیں وہ کس کام آئیں گے نا، تو وہ سنبھالیں گے اپنی بہن کو، اور پیرنٹس دونوں ان کے اس لڑکی کے پیرنٹس دونوں ہی مطلب کہ زندہ تھے، تو انہوں نے بولا ہم سنبھالیں گے اپنی بیٹی کو، تو انہوں نے بالکل بھی نہیں بھیجا نا دوبارہ، اور بات سارے مطلب کہ پورے کے پورے خاندان میں پھیل چکی تھی۔ پتہ ہے آپ کو، پہلے آج سے کوئی 27-28 سال پہلے چلیں، زیادہ سے زیادہ 25 یا 30 سال پہلے کی بات رکھ لیں، تو اس طرح کی باتیں کم ہوا کرتی تھیں، اور لوگ ہے نا اس بات کو انا کا مطلب کہ بہت ہی زیادہ انا کا مسئلہ بنا لیتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مطلب ہوا اور خاموشی سے پھر بھیج دیا جیسے کہ آج کل ہوتا ہے نا، کیونکہ اپنے ہی ارد گرد میں نے کافی سارے لوگوں کو دیکھا ہے نا کہ وہ پھر یہ کہہ دیتے ہیں ڈیورس دے کر کہ 1 دی ہے کہ 2 دی ہے، ابھی نہیں ہوئی، اس طرح سے پھر رکھ لیتے ہیں، اور مطلب غصے میں دے کر اور پھر واپس رکھ لیتے ہیں، اور پھر مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہوئی، 1 دی تھی، 2 دی تھی، اس طرح سے میں نے یہ کافی زیادہ دیکھا ہے۔ 4-5 اپنے ہی ریلیٹیوز میں یہ کام میں نے لوگوں کو کرتے دیکھا ہے، لیکن یہاں پر ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، یہاں پر زندگی بھر کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ پھر لڑکی کے گھر والوں نے یہ کیا تھا کہ کیس کیا گیا تھا ان کے اوپر، اور مطلب کہ وہ کیس بھی تقریباً 10 سال تک رہا تھا، اس کے بعد بچیاں بڑی ہو گئی تھیں دونوں، اور پھر وہ جا کر اپنا مطلب جہیز وغیرہ گھر پر لے کر آئے تھے، اور مطلب 10 سال کے بعد ملا تھا اس طرح سے جہیز وغیرہ سارا واپس، فرنیچر، یہ سب کچھ، تو 10 سال کے بعد کیا بچتا ہے آپ کو خود پتہ ہے، جہاں کے سسرال والے 2 دن نہیں رکھتے ہیں، توڑنا چاہیں تو 2 دن بھی نہیں لگاتے ہیں، وہ کس طریقے سے گھر میں ہوتے ہوئے بھی بہو کے اس کا فرنیچر، اس کا سامان، جہیز کی چیزوں کو کس طریقے سے کتنی عزت دیتے ہیں، آپ لوگ کو خود پتہ ہے، سب سمجھدار ہیں آج کل نا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ ہوا تھا کہ انہوں نے نا شادی کر لی تھی دوسری،
اور دوسری شادی کر لی تھی، پھر اس سے بھی ان کے کافی زیادہ بچے ہوئے، پھر بیٹے ہی بیٹے ہوئے، ان کے 4 بیٹے ہوئے، پھر ایک بیٹی ہوئی لاسٹ میں نا۔ تو باپ تو کر لیتے ہیں شادی دوسری بہت ہی آسانی سے ایک رشتہ ختم کرنے کے بعد، لیکن وہ جو ماں ہوتی ہے نا، ماں نہیں کر پاتی۔ انہوں نے اپنے بیٹیوں کے پیچھے اپنی زندگی کو بالکل تباہ کر دیا، انہوں نے اسی کو ہی اپنا مقصد بنا لیا کہ اب مجھے اپنی بیٹیاں پالنی ہیں اور ہر طریقے سے پالنی ہے۔ ظاہر ہے اس وقت وہ نہیں کر پائیں کیونکہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے آنے کی تیاری نہیں کی اور پھر جب وہ اسٹیبل ہوئیں تھوڑی بہت، جب سمجھ میں آئی کہ مجھے ہی کرنا ہے، بے شک ماں ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں میرے، پورا اچھا سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی مجھے خود اپنی بچیوں کے لیے خود کرنا ہے۔ مطلب پھر انہوں نے سلائی اسٹارٹ کی، ٹیوشن اسٹارٹ کیا، سب کچھ مطلب کہ اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہونے کی کوشش کی اور اپنی بچیوں کو خود پالا، اپنے بھائیوں کی شکل نہیں دیکھی ہر بات کے لیے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ سب کی بھائیوں کی شادیاں ہوتی گئیں، اس طرح سے بہویں بھی آتی گئیں اس گھر میں۔ تو ظاہر ہے جب بہویں آ جاتی ہیں تو ہر کوئی ایک دماغ کا تھوڑی ہوتا ہے، جب شادیاں ہوتی گئیں تو بھائیوں کی بھی اپنی اولادیں ہوتی گئیں، تو ہر کوئی ان کے مطلب کہ بچیوں کے باپ کی طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ کسی کے پیچھے مطلب اپنے ماں باپ کے پیچھے چھوڑ دیں اپنی سگی اولادوں کو۔ ظاہر ہے ماموں کو بھی پھر اپنی اولادوں کی زیادہ آتی تھی اور اس طریقے سے وہ بچیاں بھی ساتھ میں بڑی ہو رہی تھیں۔ پھر ان کی ماں نے نا کچھ بھی کسر نہیں چھوڑی ان کی تربیت کرنے میں، ان کی ماموں کے بچوں سے اچھا وہ پہناتی تھیں کیونکہ سلائی خود کرتی تھیں اور اچھے بیگس، اچھے ٹیوشن، اچھے اسکول، ہر چیز اپنی بچیوں کو اچھے سے اچھے پرووائڈ کرنا انہوں نے شروع کی، اچھی تعلیم تربیت دی۔ اور ایک بیٹی کی تو پھر انہوں نے شادی بھی کی جب وہ ماشاءاللہ بڑی ہو گئی، تو ایک بیٹی کی انہوں نے شادی کی اور ایک کی ابھی تک نہیں ہوئی ہے شادی۔ آپ پلیز دعا کیجئے گا کہ اس ماں کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو، تو وہ دن رات اب ان کا مشن یہی ہے کہ میری بیٹی کی اب شادی ہو جائے۔ دوسری جو بیٹی ہے نا، وہ نانا نانی جو ہیں وہ ظاہر ہے اپنے ٹائم کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے تھے، تقریباً 2-3 سال کے بعد اسی غم میں وہ نانا چلے گئے تھے ان کے بچیوں کے، اور پھر نانی بھی ایسے ہی 5-6 سال کے بعد نانی کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ اپنی بھائیوں کے ساتھ ہی رہ رہی تھی جب تک وہ گھر تھا، سب کی جائیداد مکس تھی، مطلب کہ پراپرٹی تھی، سب ایک جگہ تھے۔ جب 4 سے 5 بہویں آتی گئیں تو پھر ان میں بھی لڑائی جھگڑے، بچے، یہ مطلب کہ جو ہر گھر کی کہانی ہے وہی شروع ہو گیا۔ پھر اس طریقے سے گھر کو بیچنے کی نوبت آئی تو ان میں سے ایک بھائی نے بالکل مطلب اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر حصہ دینے سے انکار کیا تھا کہ جتنا بس ان کا بنتا ہے نا بس اتنا ہی دیں گے، اتنا نہیں دیں گے ہم کہ یہ بھی اپنا گھر خرید سکیں، پہلے ہم اپنے بارے میں سوچیں گے، پھر ہم ان کے بارے میں ہم کیوں سوچیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کہیں پر بھی رہیں چاہے روڈ پر رہیں۔ یہ ساری کی ساری سب جانتے تھے کہ وہ اپنی بیوی کی ہی زبان بول رہی ہیں کیونکہ ان کی بیوی تھوڑی سی کہتے ہیں نا کہ 4 لوگوں میں ایک بہت زیادہ شارپ ہوتی ہیں، تو وہ اس طرح کی تھی نا۔ تو خیر اللہ نے ایسے انہیں اکیلے نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں بھی گھر دیا، حالانکہ ایک بھائی نے کافی زیادہ ساتھ دیا جو سب سے بڑے تھے نا، لیکن اب وہ بیچاری اکیلی زندگی گزار رہی ہیں، کسی کو ان کی پرواہ نہیں ہے، سارے بھائی علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اپنے اپنے گھروں میں ہو گئے ہیں، لیکن اب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بالکل سیپریٹ علیحدہ رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں کافی ماشاءاللہ برکت رکھی ہے، اللہ پاک سے دعا ہے اور بھی رکھے۔ اور ان کی بیٹی اب وہ جاب کرتی ہے کیونکہ ماں جو ہے کافی زیادہ اب ضعیف ہو گئی ہیں، بہت ضعیف تو نہیں لیکن اچھی ایج کی ہو گئی ہیں اور کافی زیادہ زندگی میں انہوں نے اسٹرگل کی ہے، تو اب ان کی آنکھوں کی بینائی بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ جاب کریں نا اس طرح سے باہر جا کر جاب کریں یا گھر میں کچھ اور اسٹیچنگ وغیرہ کریں، تو اب بس ان کی زندگی کا یہی مقصد ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے۔ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ عمرہ بھی کر آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا، بہت، کہیں پر بھی اللہ پاک نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ بالکل ریئل اسٹوری ہے، بس آپ اس بچی کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کرے، اسے اچھے گھر میں بھیج دے۔ اور وہ جو دوسری بیٹی کی جہاں شادی ہو گئی ہے نا، تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ چیز ہے نا کہیں پر بھی پیچھا نہیں چھوڑتے، تو سسرال والے بھی یہ طعنہ دیتے ہیں کہ تمہاری امی کو اس طرح سے ڈیورس ہوئی تھی، مطلب کہ اس بچی کا کیا قصور تھا بتائیں، اس کا تو کہیں پر بھی کچھ بھی
قصور نہیں تھا، پھر بھی سسرال والے مطلب اس کہاں تک پیچھا لیتے ہیں، مطلب کہ یہ بات صرف ایک غلطی اور دوسروں کی بچوں کی زندگی پہ کہاں تک اثر ہوتا ہے، یہ بات آپ کو میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ پلیز جو بھی باپ دیکھ رہا ہے نا، وہ کبھی بھی اپنی اولادوں کو اس طریقے سے نہ چھوڑے، اپنے زندہ ہوتے ہوئے اپنی اولادوں کو در بدر نہ ہونے دے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ماں اور باپ دونوں ضروری ہیں اولاد کے لیے۔ نہ باپ کی خلا کو ماں پورا کر سکتی ہے، حالانکہ اس ماں نے دیکھیں اپنی زندگی ختم کر دی، کوئی شادی وادی نہیں کی، صرف اپنی زندگی کا مقصد اپنی بچیوں کی حفاظت کرنا، اپنی بچیوں کی تربیت کرنا اور انہیں اپنے گھروں تک بھیجنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی ختم کر دی، لیکن پھر بھی اس بچی کے دل میں کتنی اپنے باپ کے لیے خلا باقی ہے جو کہ صرف ایک باپ ہی پورا کر سکتے ہیں، اور جبکہ ماں نے پوری حد درجہ کوشش کر لی، پوری زندگی اپنی تباہ کر دی، اور ماں چاہتی تو اپنی شادی کر سکتی تھی اور بچیوں کو کسی بھی جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں، یتیم سینٹر ہوتے ہیں، وہاں پر بھی دے سکتی تھی، کہیں پہ بھی کچھ بھی انسان کر سکتا ہے اپنی زندگی کے لیے، کہ جب ان کے باپ نے نہیں سوچا تو میں کیوں سوچوں، لیکن ماں نے ایسا نہیں کیا، اور اب بالکل تنہا ہے، اب بھائیوں نے بھی ان کو بالکل تنہا چھوڑ دیا ہے، حالانکہ کتنا بڑا دکھ وہ اپنی زندگی میں اٹھا کر بیٹھی ہیں، اور بھائیوں نے بھی کبھی بھی اس طرح سے نہیں سوچا کہ ہم اپنی بہن کی شادی کروا دیتے ہیں، حالانکہ کیونکہ وہ بہن جو تھی نا وہ انہی کے سر پہ نہیں تھی، کہ نہ ان کے اوپر برڈن تھی، اگر اس طرح سے ہوتا تو وہ فوراً کوشش کرتے کہ ان کو گھر سے نکالا جائے، وہ بہت ہی زیادہ سپورٹیو تھیں اپنے بھائیوں کی، اور ان کے بہت زیادہ کام آنے والی بہن تھی، تو انہوں نے اس طریقے سے مطلب ٹائم اتنی جلدی گزر گیا، حالانکہ وہ چاہتی اب ایک بیٹی ان میں سے یہی چاہتی ہے کہ کاش مجھے اتنی عقل ہوتی کہ میں اپنی ماں کی وقت پر شادی کروا دیتی تو میری ماں آج اس طریقے سے اکیلی نہ ہوتی۔ تو یقین کیجئے کہ یہ وقت گزرتے ہوئے دیر نہیں لگتی، کہاں اتنی جلدی وقت گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، کہ آپ کبھی بھی آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی نہ گزاریں دوسروں کے پیچھے، کہ میرے ساتھ میرے بیک پر میرے بھائی ہیں، میرے ماں باپ ہیں، سب ایک ایک کر کے اپنا وقت پورا کر کے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو کوئی بھی نہیں ہوگا، وقت گزر چکا ہوگا۔ اگر کسی کی بھی بہن اس حال میں ہے تو پلیز اسے اپنے گھر کا لازمی کر دیجئے تاکہ وہ اپنی زندگی آگے کنٹینیو کر سکے۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ وہ جو بچی تھی جس کی شادی ہو گئی ہے نا، تو وہ اپنے باپ کے پاس بھی گئی تھی کہ میں ذرا دوسرے سائڈ کی بھی سٹوری سن کر آؤں، کیا ریئل ہے کیا فیک ہے کیا ہوا ہے، تو وہ بچی وہاں پر بھی گئی تھی نا، اور ساری بات پوچھ کر آئی، سب پتہ چلا، کیونکہ وہ اپنے بچوں کی محبت دیکھ کر نا، کہ ایک باپ اپنے بچوں سے کس طرح محبت کرتا ہے، اور اس میں وہ خلا تھا موجود، تو وہ دیکھ دیکھ کر اور بھی زیادہ مطلب کہ یہ ہوتی تھی، اس کو اپنے باپ کی یاد آتی تھی کہ ہم نے اتنا ٹائم اتنا اپنی زندگی باپ کے ہوتے ہوئے اس طرح سے گزاری ہے نا، تو دل اس کا بہت زیادہ وہ ہوتا تھا پریشان، تو وہ اپنے باپ سے ملنے گئی تھی، جو اس کو اتنی ساری وہاں کی بھی باتیں ملی ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی کہ وہ بچی ہے کون، اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرے زیادہ تر کچن کے ہی ولاگز ہوتے ہیں زیادہ تر، وہ اس لیے کیونکہ میں اپنا گھر اور ہر چیز شو آف نہیں کرنا چاہتی ہوں بالکل بھی، کیونکہ پھر ریلیٹیوز ہوتے ہیں نا، انہیں پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر اس حالت میں دیکھ کر ہے نا بڑے خوش ہوتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اس کے اندر اتنا غم ہے اتنی تکلیف ہے، تو وہ اس چیز کو ہے نا بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ آپ لوگوں تک اور دوسروں تک یہ بات پہنچانی تھی کہ باپ جو ہے نا کبھی بھی اپنی اولادوں کو چھوڑ کر پلیز شادی مت کیا کریں اس طرح سے۔ ایک ہمارے برابر میں بھی ایک باپ رہتا ہے جس نے نا اپنے بیٹے کو چھوڑ کر تیسری شادی کی، اور وہ بیٹا ان کے سامنے ہی گلی میں رہتا ہے، یہ بالکل جھوٹ بات نہیں، بالکل سچ بات ہے، اور میں باپ کا بھی رویہ دیکھتی ہوں اور اس بیٹے کا بھی، ماشاءاللہ وہ بیٹا 11 سال کا ہے، اور باپ نے اب جا کر تیسری شادی کی ہے، کیونکہ دوسری بیوی ان کے ساتھ رہی نہیں تو پھر انہوں نے تیسری کی۔ باپ اپنی زندگی اس طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں، اور اس بچے کے دل میں کتنی خلا ہوگی یہ کبھی بھی ایک باپ سوچتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں اولادوں کو پیدا کر کے اور اپنے انجوائمنٹ کے لیے ایک اور شادی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک اور کر لیتے ہیں،
تو کبھی بھی اس طریقے سے مت کیا کریں۔ اگر آپ کو کرنی ہی ہے نا تو کم از کم اپنی اولاد سے تعلق ختم مت کیا کریں بالکل بھی۔ اگر آپ کی ہی اولاد ہے، اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو سوچیں قیامت والے دن آپ کا کیا حال ہوگا نا۔ تو انشاءاللہ میں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اور بھی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے، اور اپنے دل کا بوجھ تھوڑا سا اور ہلکا کرنا ہے کہ جب وہ بچیاں ملنے گئی تھیں نا اپنے باپ سے، تو باپ کا کیا رویہ تھا، ان کی دوسری بیوی کا کیا رویہ تھا ان بچیوں کے ساتھ نا۔ تو یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو بتانی ہے مجھے، اور وہ اگر کبھی بھی ان تک یہ ویڈیو پہنچی تو شاید ان کو احساس ہو کہ کتنی تکلیف آپ نے دی ہے نا اتنے سالوں میں۔